اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوری فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرامی، جب سے ترکی کے بعد مراکش میں زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں سن کر ہر شخص کانپ اٹھا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس زلزلے کے نتیجے میں ہولناک داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی اس تباہی سے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس زلزلے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی بالکل معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک سازش کے تحت ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ خوفناک زلزلے خاص طور پر ہر اسلامی ملک میں آنے والی یہ آفات علامات قیامت میں سے ہیں اور بہت جلد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس زلزلے کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ناظرین، کچھ لوگ ان زلزلوں کو امریکہ اور مغربی ممالک کی ہارپ ٹیکنالوجی کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ زلزلہ مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے تاکہ مسلم دنیا کو ترقی کرنے اور معاشی طور پر مضبوط ہونے سے روکا جا سکے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مصنوعی طور پر زمین کے موسموں میں رد و بدل اور تغیر پیدا کرنے کی صلاحیت کی حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دور دراز کے علاقوں میں زلزلہ بھی برپا کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا اور زلزلے کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، ہارپ اصل میں مختلف ممالک کا مشترکہ طور پر تیار کردہ ایک سائنسی ریسرچ پروگرام ہے، جس کے تحت زمین کی بالائی فضا میں سورج کی جانب سے آنے والی مقناطیسی ذرات کا مطالعہ کرنا شامل ہے تاکہ زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہارپ میں جن ریڈیو سگنلز کو آسمان کی طرف پھینکا جاتا ہے ان کی طاقت صرف 40 سے 250 میل تک ہے، اور اتنے ہی فاصلے پر جانے کے بعد ان سگنلز کی طاقت صرف اور صرف 0.3 مائکرو واٹس رہ جاتی ہے، جس سے ہمارا ایک چھوٹا سا LED کا بلب بھی روشن نہیں ہو سکتا، جبکہ زلزلہ اور آسمانی آفتیں اس سے کہیں زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہارپ کے 180 انٹینوں کی انرجی یعنی بجلی سپلائی کرنے والے جنریٹرز کی کل طاقت 2500 کلو واٹ یعنی تقریباً 1200 گھروں کی بجلی کی کھپت کے برابر۔ تو محض اتنی سی طاقت سے آپ قدرت کے کسی بھی نظام میں خلل ہرگز نہیں ڈال سکتے۔ ناظرین، ایک عام زلزلہ جس کی شدت 2.5 سے 4 ریکٹر سکیل ہو، اس کی طاقت کا تخمینہ ایک ایٹم بم کے برابر لگایا جاتا ہے، جبکہ ہارپ کی طاقت تھوڑے سے ہی فاصلے پر اتنی بھی نہیں رہ جاتی کہ وہ ایک چھوٹے سے دھاتی ٹکڑے کو گرم ہی کر دے۔ ہارپ کا سب سے بڑا مقصد ان مقناطیسی ذرات کے مطالعے سے زمین کی مقناطیسی قوت کا مطالعہ کرنا ہے، جس کی بنیاد پر ہماری لوکیشن کے نظام چلتے ہیں، جیسا کہ فون کا GPS، وقت اور ہمارے مقناطیسی نظام۔ ہارپ کا یہ ڈیٹا مختلف اداروں کو بھیجا جاتا ہے، جہاں سے اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے آگے ان اداروں کو بھیجا جاتا ہے جو ان تمام آلات کی اپڈیٹ اور نگرانی کی ذمہ دار ہیں۔ جبکہ زلزلے زمین کی مختلف پلیٹوں کی آپس میں رگڑ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان تہوں پر زمین کا ہزاروں کھربوں ٹن کا وزن ہوتا ہے، جس کی رگڑ کی طاقت ہم شاید کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے اب تک کے سب سے طاقتور ایٹم بم روس کے تسار بوما کے تجربے سے جو زلزلہ اور شاک ویوز پیدا ہوئی، ان کی شدت پورے 5 ریکٹر سکیل بھی نہیں تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم سے کم کسی بھی انسانی ٹیکنالوجی میں یہ طاقت موجود نہیں ہے جو زمین پر مصنوعی زلزلے پیدا کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراکش میں یہ زلزلہ کیسے آیا اور اس زلزلے کو اتنا عجیب کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، مراکش براعظم افریقہ کا ایک اہم اسلامی ملک ہے اور اپنی ایک انفرادی اور متاثر کن تاریخ کا حامل ہے۔ مراکش کا یہ زلزلہ مراکش کے جنوبی حصے میں آیا، جہاں پچھلی چند صدیوں سے ایسے کسی بھی زلزلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس علاقے میں موجود پہاڑی سلسلے کے نیچے دراصل 2 ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور یہ عمل صدیوں سے جاری ہے۔ ماہرین کا یہی خیال ہے کہ دونوں پلیٹوں میں سے کوئی ایک پلیٹ زیادہ تیزی سے دوسری پلیٹ کے اوپر یا نیچے کھسک گئی، جس کی وجہ سے یہ خوفناک شدت کا زلزلہ پیدا ہوا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں تقریباً 2800 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے مراکش میں جتنے بھی زلزلے آئے ہیں وہ سب کے سب مراکش کے شمالی حصے میں آئے ہیں، جہاں مراکش بحیرہ کلزم یعنی میڈیٹرینین سی سے جڑ جاتا ہے۔ مراکش کا یہی شمالی حصہ عام طور پر ہر 15 سے 20 سال میں چھوٹے موٹے زلزلے کا شکار ہوتا رہتا ہے،
کیونکہ یہ علاقہ ان سمندری پلیٹس کی فالٹ لائن سے جڑا ہوا ہے اور سمندر کے پانی کی وجہ سے یہاں ٹیکٹونک پلیٹس کی رگڑ کی رفتار کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں آئے روز زلزلے آتے رہتے ہیں۔ تو وہاں ایسی تعمیرات کا رواج ہی نہیں جو زلزلوں کو کسی حد تک برداشت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کافی تباہی مچی ہے، کیونکہ یہ آفت قطعی طور پر غیر متوقع تھی۔ اسی لیے صدیوں سے پرسکون اس علاقے میں اچانک سے ایسا شدید زلزلہ اور پلیٹوں کی اچانک تیزی سے حرکت ماہرین کے نزدیک بڑی ہی عجیب ہے۔ جیسا کہ ترکی کے کیس میں زلزلے کے بعد ہوا اور عالمی برادری نے ترکی کو کھل کر امداد فراہم کی، یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ اگر مراکش دوسرے ممالک سے مدد کی اپیل کرتا ہے تو مراکش میں بھی امدادی کارروائیوں میں پوری عالمی برادری ضرور حصہ لے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی اپنی بہت سی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے نزدیک زلزلوں کی کثرت ہوگی، آسمان سے آفات ٹوٹ پڑیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مسلم دنیا، خاص طور پر پچھلے کچھ مہینوں میں ترکی میں آنے والا خوفناک زلزلہ اور اب مراکش میں آنے والا انتہائی عجیب اور غیر متوقع زلزلہ، وہ بھی اس علاقے میں جہاں پچھلی کئی صدیوں سے زلزلہ نہیں آیا، کیا یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں؟ تو ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ علامات قیامت کیا ہیں اور کیسے بپا ہوں گی، اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو علامات قیامت میں سے بہت ساری چیزیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ نئی چیزیں بھی فروغ پا رہی ہیں۔ ان سب میں ٹیکنالوجی کا فروغ اور اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا بھی فروغ ہے۔ جیسا کہ آپ مسلم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن کے نام پر حرم جیسے علاقے میں بھی رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جا رہی ہیں اور مسلمان اپنی بنیادی اقدار کو چھوڑ کر دنیاوی لذت کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دراصل علامات قیامت میں سے ہی ہیں۔ بڑوں کا احترام نہ کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، حکمرانوں کا فسق و فجور اور کرپشن، عوام کی بے ایمانی، ہر چیز میں مسلم دنیا کا گراف اس قدر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور غیر مسلم معاشرے مادی طور پر بہت زیادہ ترقی کے حامل ہیں، کیونکہ انہوں نے ان اوصاف کو اپنا لیا ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی تھی اور جو ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق علامات قیامت میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو تم زلزلوں کی کثرت اور آسمانی آفات کا انتظار کرو، وہ تم پر اتنی تیزی سے برسیں گے کہ جیسے تسبیح کے دانے ڈوری ٹوٹنے سے ایک ایک کر کے گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ علامات قیامت بالکل ایسے ہی ظہور پذیر ہوں گے جیسا کہ اس وقت ہو رہے ہیں۔ ان تمام اسباب کے نتیجے میں آج مسلم دنیا پوری عالمی برادری میں تنہائی اور ذلت کا شکار ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عذاب اور اس کی نشانی ہی ہے کہ اگر ہم اس کے احکامات سے منہ موڑیں اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو ہم پوری دنیا میں ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ قدرت اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی قوم اپنے آپ کے ساتھ ظلم پر اتر آئے اور تو پھر ان پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں، جو کہ ہم آخری امت ہیں اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے سبب ہمیں عذابوں سے پناہ دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم پر قیامت نازل ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا۔ اس لیے اللہ رب العزت بار بار قیامت کی نشانیاں ہم پر نازل فرما رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال سے رجوع کریں اور سیدھے راستے پر پلٹ آئیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔